جھوٹ صرف ایک لفظ نہیں، ایک ہتھیار ہے، ایک ایسا ہتھیار جو تلوار سے زیادہ زخم دیتا ہے، کیونکہ یہ زخم جسم پر نہیں ذہن پر لگتا ہے۔ ایک غلط بات، ایک جعلی تصویر، ایک اے آئی جنریٹڈ ویڈیو، ایک جھوٹا ویڈیو کلپ، یہ سب اتنی رفتار سے پھیلتے ہیں کہ ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ حقیقت کہاں کھڑی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان کا دماغ جھوٹ پر زیادہ جلد یقین کر لیتا ہے، خاص طور پر جب وہ جھوٹ ہمارے خوف یا امید سے جڑا ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ جتنا بڑا اتنا تیزی سے یقین کیا جاتا ہے۔ اس سپلائی چین کے 4 مراحل ہیں، اور سب سے پہلا مرحلہ ہے سورس۔ ہر جھوٹ کی ایک پیدائش گاہ ہوتی ہے۔ یہ کسی مخصوص ایجنڈے سے جڑا ہو سکتا ہے، سیاسی پروپیگنڈا، کاروباری مفاد یا کسی گروہ کی سازش، جیسے کیمبرج انالیٹیکا سکینڈل، جہاں ایک ڈیٹا کمپنی نے لاکھوں فیس بک یوزرز کی معلومات کو استعمال کر کے جھوٹے بیانیے پھیلائے تاکہ امریکن الیکشنز پر اثر ڈالا جا سکے۔ یہی نہیں، بھارت، افریقہ اور دیگر ممالک میں بھی یہ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے ایمپلیفائرز۔ جھوٹ محض پیدا نہیں ہوتا، اسے بڑھایا جاتا ہے۔ یہ ایمپلیفائرز صحافتی ادارے، سیاسی پارٹیوں کے سوشل میڈیا ونگز اور وہ انفلوئنسرز ہیں جو ایک جھوٹے بیانیے کو بار بار دہرا کر اسے حقیقت کی شکل دیتے ہیں۔ آپ کو یقیناً یہ یاد ہوگا، کووڈ-19 ویکسین کے متعلق جھوٹے دعوے، کہا گیا ویکسین میں مائکرو چپس ہیں، یہ انسان کو مار ڈالے گی۔ یہ سب کچھ انفلوئنسرز اور غیر تصدیق شدہ ویب سائٹس کے ذریعے ایمپلیفائی ہوا، جس کا نتیجہ لاکھوں زندگیاں خطرے میں پڑنے کی صورت میں نکلا۔ اس کا تیسرا مرحلہ ہے پلیٹ فارمز۔ یہ سب کچھ پھیلتا ہے فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، واٹس ایپ جیسے پلیٹ فارمز پر، جہاں الگوریدمز جھوٹ کو سچ سے زیادہ بوسٹ کرتے ہیں، کیونکہ جھوٹ زیادہ سنسنی خیز ہوتا ہے، زیادہ کلکس لیتا ہے اور زیادہ انگیجمنٹ پیدا کرتا ہے۔ یہ پلیٹ فارمز اسی انگیجمنٹ سے پیسہ کماتے ہیں، لہٰذا جھوٹ اکثر وائرل ہو جاتا ہے جبکہ سچ کہیں پس منظر میں دب جاتا ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے ریسیورز، یعنی کہ ہم۔ آخر میں ہم لوگ ہیں جو بغیر تحقیق کے لائک، فارورڈ، شیئر کرتے ہیں۔ اسی لمحے ہم خود اس جھوٹ کے سب سے بڑے سپاہی بن جاتے ہیں۔ یہ وہی سپلائی چین ہے جہاں ہم اس نظام کے آخری لیکن سب سے مضبوط حصہ بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں جھوٹ صرف باتوں تک محدود نہیں، یہ پورے معاشروں، سیاست، معیشت کو ہلا دیتا ہے۔